ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر نمبر 111۔ آج دوائی جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہے چینینم آرس یعنی آرسینٹ آف کونین۔ یہ چائنا اور آرسینکم کا مرکب ہے۔ ان دونوں دواؤں کی بہت سی مشترکہ علامات جو ہیں وہ ملتی ہیں اس میں۔ اگر غور کیا جائے تاہم انفرادی علامات ان دونوں کی الگ الگ ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ڈپتھیریا، بوس، تپ دیکھ، تپ سرخ، ملیریائی بخار، اس قسم کی بیماریوں میں ملیریا کے زہر کی وجہ سے جگر اور سپلین، تلی جس کو کہتے ہیں، جگر اور تلی کا بڑھ جانا، سیلوا دیکھ، انتہائی کمزوری اور بے چینی، سرد مزاج، گرمی سے مریض کو افاقہ ہوتا ہے، چہرہ پیلا ہوتا ہے، جسم سوکھا ہوا ہوتا ہے، تشویش ناک ہوتا ہے، مریض چڑچڑا ہوتا ہے، تمام جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، چپچپے پسینے آتے ہیں، جلندر دردیں ہوتی ہیں، تو نیلا پن، سوجنے، جلندر کسی جگہ پانی پڑا ہوتا ہے جسم میں، تو مریض کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔ یہ ملیریا کے بعد جو افیکٹ ہوتے ہیں یہ اس کے لیے یہ کافی فائدہ مند دوائی ہے۔ ملیریا بخار کی وجہ سے جگر پہ اثر پڑتا ہے، تلی پہ اثر پڑتا ہے، مریض انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، نیلا پن ہوتا ہے یا زردی مائل اس کا رنگ ہوتا ہے، مریض سردی محسوس کرتا ہے، گرمی سے اس کو گرم کمرے میں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ تو ملیریا زہر کے نتیجے میں اعصابی دردیں بھی ہوتی ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، جگر اور تلی، انتہائی کمزوری، یہ سب علامتیں اسہال بلا درد ہوتے ہیں، بدبودار ہوتے ہیں لیکن کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر انڈے کھانے سے اسہال آئیں پھر بھی یہ دوائی دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو انڈے معاف نہیں آتے تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ انڈوں سے ان کو الرجی ہے، تو پھر چینینم آرس سے وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر پخانہ پھرنے کے بعد مقد میں جلن ہوتی ہے، بچوں میں آنتڑیوں کی پرانی خرابیاں، رطوبات جسم کے ضائع ہونے سے کمزوری، سلی حالات، سیلوا دیکھ، جسم پر سرد چپچپا پسینہ، درد دل دوروں کی صورت میں واقع ہوتا ہے، جلندر درد ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں نبض جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے، دورہ دار دمہ کبھی ہو گیا، کبھی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، خون بوس، جلد برف کی مانند سرد ہوتی ہے۔ یہ انڈے کھانے سے اسہال آتے ہیں، پرسوزش، زبان سیاہ، پخانے سیاہ، زبان کا رنگ بھی کالا اور پخانے بھی کالے۔ ایسی حالت نکاہت اور تکان، غرض کے مریض بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے ملیریا بخار کے بعد۔ ایسے حالات اس کو پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ پھر گرم چیزوں کو پسند کرتا ہے پینا، ٹھنڈی چیزوں سے اسے تکلیف ہوتی ہے،
اس لیے بطور ٹانک کے یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے جب کہ خون کی کمی ہو جائے، جگر پہ اثر ہو جائے، تلی پہ اثر ہو جائے، تو یہ ملی جلی علامات ہوتی ہیں جو آفٹر ملیریا بخار یا ملیریا بخار سے کنین زیادہ استعمال کی گئی ہو پھر بھی یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی 2x یا 10x میں پوٹینسی زیادہ یہ اثر انداز ہوتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کی جو مرکزی علامت ہے انتہائی کمزوری، نکاہت، مریض کمزوری کی وجہ سے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہونے میں نہیں آتا، تو ایسی حالت میں پھر اور مختلف اس کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، بخار رہتا ہے، بخار دوروں کی صورت میں بھی بخار آتا ہے، بخار آنے سے قبل اس کا سر میں سر بھارا ہو جاتا ہے اور جمائیاں اور انگڑائیاں آتی ہیں، بخار عموماً رات کو ہو جاتا ہے، دن کو ٹھیک ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، جگر تلی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں جو ملیریا بخار زیادہ دیر رہنے سے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ ٹانک کے طور پر چینی نم آرس دیتے ہیں اس کی انرجی کو بحال کرنے کے لیے، اور اس کا پھر جگر معدہ کام کرنے لگ جاتا ہے، خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی دوائی ہے آج کی، اس کو بطور ٹانک کمزور مریض استعمال کر سکتے ہیں، جو بہت لاغر ہو گئے ہوں، بیماری کے نتیجے میں بہت کمزور ہو گئے ہوں، ان میں یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسی علامات پیدا ہوں، زبان بھی سیاہ ہو جائے، پخانہ بھی سیاہ آئے، تو ایسی حالت میں پھر اسہال بھی پرانے ہوں، تو مریض کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو پھر آرس چینی نم آرس جو ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گی اور اس کی صحت کو بحال کر دے گی، جگر معدہ اور تیلی سب ٹھیک کام کرنے شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے آج کی دوائی، اس کو 1-2 دفعہ پڑھ لیں، آپ یاد ہو جائے گا، پھر آپ جب کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ دوائی استعمال کریں، یہ موزانہ طور پر یہ مریض کو شفا دے گی۔ اجازت دیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیک کاموں میں اور صدقہ جاریہ میں اس میں آپ بھی حصہ لیں، آگے دوستوں کو فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔